قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ، دوسری بیعت عقبہ، مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت اور مسلمانوں کی کوشش سے ہر گھر میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے لگے تھے۔ سن 13 نبوی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 70 سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ایک جماعت لے کر حج کرنے کی غرض سے مکہ آئے۔ اس قافلے میں مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقبہ نامی گھاٹی میں آ کر رات کے وقت مسلمانوں سے ملاقات فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی جماعت سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت باعزت ہیں اور ہم ان کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم پوری طرح حفاظت کرنے کا وعدہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرما کر انہیں اسلام لانے کا شوق دلایا، پھر فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھیوں کو ٹھکانہ دے کر ان کی حفاظت کرو اور رنج و غم، راحت و آرام اور تنگ دستی و مالداری ہر حال میں میری پیروی کرو۔ اس نصیحت کو سن کر انصار نے بخوشی منظور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان میں سے 12 افراد کو ذمہ دار بنایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، باغ کی کھجوروں میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ گئے کہ میرے باغ کی کھجوروں سے وہ قرضہ ادا ہونا مشکل تھا، اور ادھر کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو فرمایا اچھا جاؤ اور کھجوریں کاٹ کر الگ الگ ڈھیر کر لو۔ میں گیا اور ایسا ہی کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب سے بڑے ڈھیر کا 3 بار چکر لگایا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ اور دینا شروع کرو۔ میں نے اس میں سے تول کر دینا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والد کا سارا قرض ادا کرا دیا اور جتنے ڈھیر تھے سب بچ گئے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ ایسا ہی رہا، گویا کہ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں نماز میں قرات کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، آدمی جب تنہا نماز پڑھے تو اس میں قیام میں قرات کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں جنت حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے میرے رب مجھ کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت، باجماعت نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے تو آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے؟ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا عارضی اور آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کے کنگن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔
اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں اور تمہاری دنیاوی کوشش قبول ہو گئی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، چوتھے پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم بھی من کی قسم میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ عجوا جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 کنبیاں لی اور پانی نچوڑ کر ایک چندھی ہوئی آنکھ والی باندھی کے آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، اس کے حسب و نسب، اس کے خوبصورتی، اور چوتھے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تمہارا بھلا ہو کہ تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔